الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأت اثنتان صرف ومخيلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو کامل اور مکمل دین عطا فرمایا، جس میں صبح سے لے کر شام تک کی زندگی سے متعلق اور انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی سے متعلق اور عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق سے متعلق واضح ہدایات عطا فرمائیں، اصول عطا فرمائے ہیں، اور ہم کو ہمارے ظاہر سے متعلق اور ہمارے باطن سے متعلق احکامات عطا فرمائے. دین سے دوری کے نتیجے میں مسلمانوں میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہو گئیں. ان بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ پیدا ہو گئی کہ شریعت کے اندر باطن مطلوب ہے، ظاہر سے کوئی سروکار نہیں. کسی سے کہیے کہ آپ برقع پہن لیں تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ برقع تو دل کا ہوتا ہے. کسی سے کہیے داڑھی رکھ لیجئے تو کہتے ہیں داڑھی تو دل کی ہوتی ہے. کسی سے کہا جائے کہ آپ لباس اس طرح نہ پہنیں، یہ غیر اسلامی لباس ہے، تو کہتے ہیں کہ لباس تو دل کا ہوتا ہے. دل صاف ستھرا ہے، باطن صحیح ہے، تو اب اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہم لباس کیا پہنیں، اپنا وضع قضا کیا بنائیں، اپنا چہرہ کیا بنائیں، برقع پہنے نہ پہنے، اور فلاں چیزیں جو مولویوں کی ایجاد کردہ ہے. اصل میں اللہ میاں کو بلیم نہیں دے سکتے، اللہ میاں پہ اعتراض نہیں کر سکتے، تو اللہ میاں سے ناراضگی کا اظہار مولوی پر رکھ کے کیا جاتا ہے کہ اللہ نے حکم ایسا کیوں دے دیا اور یہ مولوی کیوں بتا رہا ہے. انسان اتنا ستم ظریف ہو گیا کہ دنیا کے معاملے میں اس کا پیمانہ الگ ہے، دین کے معاملے میں اس کا پیمانہ الگ ہے. دنیا کے معاملے میں اس کا پیمانہ یہ ہے کہ ظاہر بھی چاہیے، باطن بھی چاہیے، اور دین کے بارے میں اس کا پیمانہ یہ ہے کہ باطن مطلوب ہے، ظاہر سے کوئی سروکار نہیں. اور اس کے نتیجے کے اندر یہ لفظ بولا اس لیے جاتا ہے کہ باطن تو صرف اللہ جانتا ہے، ظاہر انسان جانتا ہے، تو وہ باطن کے اوپر رکھ کر اپنے لیے ساری ناجائز چیزیں حلال کر لیتے ہیں کہ میرا باطن صحیح ہے. اب آپ دنیا کے معاملے میں دیکھیے کہ ایک چیز، جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں ان کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اور دنیا کی چیزوں میں ہمیں ظاہر بھی چاہیے ہوتا ہے، باطن بھی چاہیے ہوتا ہے. ظاہر، گھر کا ظاہر یہ ہے کہ چھت ہو، دیواریں ہو، دروازہ ہو. اس کا باطن کیا ہے؟ اس میں پلاسٹر بھی ہو، اس میں رنگ روغن بھی ہو، اس میں بستر بھی ہو، اس میں بیڈ بھی ہو، اس میں ٹیبل کرسی بھی ہو، اس میں کھانے کی ٹیبل بھی ہو. گو کہ کھانے کی ٹیبل شریعت کے خلاف ہو یا نہ ہو اس سے سروکار نہیں، لیکن مطلوب یہ ہے امریکن کچن بھی ہو، اور اے سی بھی ہو، اور ہیٹر بھی ہو، یہ تمام چیزیں مطلوب ہیں.
اگر اس سے کہا جائے کہ میاں تم تو یہ کہتے ہو کہ باطن مل گیا بس وہ کافی ہے، تو گھر کا باطن یہ ہے کہ دیوار اور چھت مل جائے تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے، لیکن تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں ظاہر بھی مطلوب ہے۔ اسی طریقے سے آپ گاڑی کو لے لیجئے، گاڑی کا باطن یہ ہے کہ چیسس ہو، انجن ہو اور سیٹیں ہو۔ اب اس کا باطن کیا ہے؟ لگژری گاڑی ہو اور بہت اچھی ڈیکوریٹ کی بھی ہو، رم بھی اچھے لگے ہوئے ہوں اور شائن کر رہی ہو، اس کا کلر ایسا ہو، اس کے اندر لائٹ اس نوعیت کی لگی ہوئی ہو۔ یہ تمام چیزیں دنیا کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مطلوب۔ اسی طریقے سے آپ ٹیبل کو لے لیجئے، کرسی کو لے لیجئے، اگر آپ 2-4 پائے لگا کر ایک تختہ ٹھوک دیجئے کرسی حاصل ہوگی، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر پالش بھی ہو، اس میں فارم بھی لگا ہوا ہو، اس کے اندر یہ چیز ہو، ہاتھی دانت کا کام ہو یا اسٹیل کا کام ہو، یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں مطلوب ہے۔ تو ہم کیسے ناسمجھ ہو گئے کہ روز مرہ زندگی کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ظاہر بھی چاہیے باطن بھی چاہیے، اور دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ بس باطن کے اوپر قناعت کر لی جائے۔ کسی سے کہیے کہ شریعت کے یہ حکم پہ عمل کر لو، کہتے ہیں میاں دل کا معاملہ ہے، یہ دل تو میرا اللہ کا معاملہ ہے، آپ کو اس سے کیا سروکار۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات فرما دی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ گویا کہ اللہ کی نگاہ کے اندر ظاہر بھی مطلوب ہے، باطن بھی مطلوب ہے۔ ظاہر کے احکامات کو بھی پورا کرنا ہے، باطن کے احکامات کو بھی پورا کرنا ہے، لیکن ہماری دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی دین کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ باطن کا معاملہ ہے، ظاہر پہ کوئی نہیں۔ ایک بزرگ نے اس بات کو بڑے اچھے انداز سے سمجھایا، وہ فرمانے لگے کہ میاں یہ جو ظاہر اور باطن کا چکر چلتا رہتا ہے اور اس کی بنیاد پر بہت سارے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، کہنے لگے ایک مثال سے اس کو سمجھو، ایک پھل ہے، اس پھل کے چھلکے کے اوپر اگر داغ آ گیا تو یہ اس کے ظاہر کا داغ ہے لیکن باطن کی غمازی کر رہا ہے۔ پھل کے اندر سے اگر سڑان ہوگی تو چھلکے کے اوپر اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا باطن اچھا ہے، ظاہر سے کوئی سروکار نہیں، تو اگر اس کا ظاہر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو یقیناً اس کے باطن میں کوئی گڑبڑ ہے، جس کی وجہ سے اس کو حضور کی صورت پسند نہیں آ رہی، حضور کی سیرت پسند نہیں آ رہی، حضور کا لباس پسند نہیں آ رہا، حضور کے لائے ہوئے احکامات ظاہر اور باطن سے متعلق احکامات وہ پسند نہیں آ رہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہر چیز کے اصول بیان کر دیے کہ اسلام چونکہ ایک آفاقی مذہب ہے اور تمام دنیا والوں، تمام ثقافت والوں، تمام رنگ و نسل کے لیے اور تمام خطے کے لیے یہ دین آیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے لباس کے اصول بیان فرما دیے، اس کے اندر آؤٹ لائن بتا دی کہ اس آؤٹ لائن کے اندر رہتے ہوئے تم کام کرو تو ہم یہ سمجھیں گے شریعت کے حکم کو پورا کرو۔ اسلام نے یہ نہیں کیا، یہ تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ میں جان بوجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کی تنگ نظری، یہ در حقیقت کہتے ہیں اسلام کی تنگ نظری۔ تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کیا کہ اسلام نے یہ نہیں کیا کہ اس طرح کا کرتا ہو، جھبا ہو اور اس کے اندر ایک پیجامہ ہو، اوپر سے عقال ڈلا ہوا ہو اور ساری دنیا میں بسنے والوں کو کہہ دیا جائے کہ تم اس طرح کا لباس پہنو۔ اسلام نے ایسا نہیں کیا۔ اسلام نے ایک آؤٹ لائن بنا دی، ایک آؤٹ لائن کھینچ دی اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ اس آؤٹ لائن کے اندر رہتے ہوئے تم موٹا لباس پہنو، پتلا لباس پہنو، کالا لباس پہنو، پیلا لباس پہنو، سفید لباس پہنو، آسمانی لباس پہنو، کرتا ہو یا کچھ ہو، یہ تمام چیزیں اپنے اپنے خطے کے اعتبار سے استعمال کرو لیکن ان چیزوں کی رعایت کرنا۔ اسلام نے قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے لباس کے اصول بیان کیے۔
اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لباس انسان کا شخصی معاملہ ہے، اس کے اندر اسلام کی کوئی تعلیمات نہیں ہے، کوئی ہدایات نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے ہمارے معاشرے کے اندر ایسا لباس پروان چڑھ گیا ہے، چڑھ رہا نہیں، چڑھ گیا ہے، کہ جس لباس کو لباس کہتے ہوئے بھی حیا آتی، آستینیں غائب ہو گئی، چاکیں اتنی بڑی ہو گئی کہ کمر نظر آ رہی ہے، سائڈوں سے نظر آ رہا ہے، اور پائچہ اتنا اوپر ہو گیا، اتنا اوپر ہو گیا کہ پنڈلیاں نظر آ رہی، گریبان اتنا چاک ہو گیا کہ وہ چیزیں جو پردے میں رہنی چاہیے وہ ظاہر ہو رہی، اور احساس نہیں۔ پہلے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ ہم خاندان کے اندر ایسا لباس پہن کے کیسے جائیں، ہم اپنے بڑوں کے سامنے ایسا لباس پہن کے کیسے جائیں، ہم نامحرم کے سامنے ایسا لباس کیسے پہن کے جائیں۔ تو اب مغربی ذرائع ابلاغ، مشرقی ذرائع ابلاغ، اس کی وسعت نے، اس کی تیز ترین اثر اندازی نے اور گناہ کی طرف انسان کا زیادہ لپکنا کا مزاج ہونے نے انسان کو آمادہ کر دیا ایسے لباسوں کے اوپر جو لباس اسلامی کسی طرح نہیں، اسلامی بھی نہیں ہے، انسانی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ننگا ہونا یہ انسانی مزاج ہوتا، معیار کی بات ہوتی، تو سب سے زیادہ معزز محترم پھر سورنی ہوتی، وہ بالکل ننگی رہتی، کتیا ہوتی، بدریا ہوتی، بھینس ہوتی، گائے ہوتی، یہ چیزیں ہوتی، یہ تو بالکل ہی لباس نہیں پہنے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے میڈیا کی اثر انگیزی نے اتنا متاثر کیا کہ مردوں کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، مردوں کی زبان پر تالے پڑ گئے، بڑوں کی زبان پر تالے پڑ گئے، اور اس طرح ہو گئے کہ اب مجبور محض بن گئے کہ بیٹی کیسا لباس پہن رہی ہے، بیوی کیسا لباس پہن رہی ہے، بہن کیسا لباس پہن رہی ہے، بہو کیسا لباس پہن رہی ہے، اس کا احساس نہیں رہتا۔ اور احساس جب ختم ہوتا ہے تو پھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ انڈیا کی فلمیں بہت بیہودہ ہے اور اس میں لباس نہیں، تو کہنے لگے باقاعدہ لباس ہوتا ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ بتلائیے کہ لباس کی جو نوعیت آپ کہہ رہے ہیں لباس ہوتا ہے، کیا ان کے آستین ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا آستین تو نہیں ہوتی۔ میں نے کیا ان کا پیٹ کھلا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا پیٹ تو کھلا نہیں ہوتا، پیٹ کھلا ہوا ہوتا ہے، بند نہیں ہوتا۔ اس طرح ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کیا تو میں نے کہا اس سے زیادہ کیا آپ تقاضا کر رہے ہیں، کیا امید رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ چیتھڑا لگا ہوا ہے یہ چیتھڑا بھی ہٹ جائے؟ لیکن چونکہ دیکھتے 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 انڈین فلمیں دیکھتے دیکھتے اب یہ روٹین کی بات لگنے لگی، اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ لباس کوئی لباس، یہ بس جو چند چیزیں چھپ گئی وہ چند چیزیں نمایاں ہو جائیں تو لباس اترا ہوا ہے، ورنہ اگر آستین نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر پیٹ کھلا ہوا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ لباس کے اصول بیان کیے، اور یہ لباس کے اصول اللہ کے بیان کرتا ہے، مولوی کے بیان کرتا نہیں۔ اور یہ جو غلط فہمی ہے کہ باطن مطلوب ہے ظاہر مطلوب نہیں ہے، یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے چاہیے جو میں نے قرآن شریف کی آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ تو اللہ رب العالمین نے 4 اصول بیان فرمائے۔ پہلا اصول یہ بیان کیا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لباس اتارا ہے، وہ تمام وہ چیزیں جو چھپنے کے لائق ہیں ان چیزوں کو چھپا دیں۔ یعنی لباس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لباس ساتر ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی سطر بھی بتا دی، عورت کی سطر بھی بتا دی۔ مرد کی سطر یہ ہے کہ ناف سے کم درجہ ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ تمام چیزیں چھپی ہوئی ہوں، یہ مرد کی سطر ہے۔
عورت کی سطر کیا ہے؟ اس کے سر سے لے کے پاؤں تک سوائے چہرے کے یہاں سطر بیان کی جا رہی ہے، نقاب بیان نہیں کیا جا رہا۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ سطر کا مسئلہ بیان کیا جاتا تو کہتے ہیں کہ منہ کھلا ہوا ہے، ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہیں، تو اس کے مطلب یہ پردہ نہیں۔ پردے کا حکم مستقل ہے، سطر کا حکم مستقل ہے۔ تو یہاں سطر کا حصہ بتایا جا رہا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک عورت کی تمام چیزیں ڈھکی ہوئی ہوں، ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہوں، منہ کھلا ہوا ہو، پھر یہ جو پاؤں ہیں وہ پاؤں کھلے گا، یہ سطر ہے۔ اب سطر اگر کھلا ہوا ہے تو سطر کھلنے کی 3 صورتیں قرآن کریم کے اندر تو اصول بیان کیا، حدیث میں اس کی تشریح آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر تم دیکھو گے ایسی عورتوں کو کاسیات عاریات، کپڑے پہنی بھی ہوں گی لیکن ننگی نظر آ رہی ہے، ممیلات مائلات، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہوں گی، خود کسی کی طرف متوجہ ہو رہی ہوں، اور ان کے سروں کے اوپر جوڑا اس طرح بنا ہوا ہوگا کہ اسنمۃ البخت، جس طریقے سے بختی اونٹوں کے کوہان ہوتے ہیں اس کوہان کی طرح جوڑا بنا ہوا ہوگا۔ آج کل بالوں کا جو فیشن آیا ہے اس کے اندر جوڑا ایک خاص مقام رکھتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی غیر اسلامی حرکت نہیں ہے۔ اب 3 عیب، 3 طرح سے کپڑا غیر ساتر ہوگا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کپڑا اتنا مختصر ہو کہ جس کے نتیجے میں سطر والے اعضاء چھپ نہیں رہے ہو۔ آج کل اگر آپ دیکھ لیجئے آستینیں غائب ہیں حالانکہ ہاتھ سطر کے اندر، گریبان چاک ہے حالانکہ گریبان کا حصہ سطر کے اندر، چاکیں اتنی چوڑی ہو گئی ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر انسان کی سائڈیں نظر آ رہی ہوتی، یہ سطر ہے۔ پائجامہ یا شلوار اتنی اوپر کر لی گئی ہے کہ اس کے نتیجے میں پنڈلیاں نظر آ رہی، یہ بھی سطر ہے۔ یا تو لباس اتنا مختصر ہو کہ یہ اعضاء کھل جائیں۔ دوسری صورت غیر ساتر ہونے کی یہ ہے کہ لباس اتنا باریک ہو، اس باریکی کے نتیجے کے جسم کا حصہ، جسم کے اعضاء اور انڈر گارمنٹس نظر آ رہے ہیں۔ آج کل ماحول کے اندر وہ کپڑا جو دوپٹے کے لیے استعمال عورتیں کرتی تھیں وہ آج کل کرتے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اتنا چست ہو کہ جس کے نتیجے کے اندر اعضاء کے نشیب و فراز پتہ چل رہے ہیں۔ آج کل یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ حکم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، کہ تمہاری سطر والی چیزیں، تمہاری چھپانے والی چیزیں، ان کو چھپا لے لباس، ایسا لباس نازل کیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کیا وہ لباس موجود ہے معاشرے کے اندر؟ اگر معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہو رہی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہو رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہو رہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب غریب بات فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیے، لیکن اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافا الا المجاہرین، امت کے ہر فرد کو اللہ معاف کر دیں گے لیکن اعلانیہ ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرنے والے کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ جو گناہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ معاشرے کے اندر گناہ ڈھٹائی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمارے بازار ہو، ہماری گھر کی تقریبات ہوں، ہماری خاندان کی محفلیں ہوں، یا ہمارے محلے اور رشتہ دوست احباب کی محفلیں ہوں، ان محفلوں کے اندر جو لباس پہنا جا رہا ہے، پہناوا جو ہو رہا ہے، دوپٹہ تو اتر گیا سر سے، دوپٹہ سر سے اتر گیا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ دوپٹے کی الگ قیمت، پہلے شلوار کرتا دوپٹہ یہ تینوں چیزیں ہوتی تھی، آپ خریدنے جائیں کپڑے کے اندر تو یہ ملتی تھی۔ اب دوپٹہ ایک الگ چیز ہے، جیسے شو پیس ہے، اس کو خریدنے جائیں تو دوپٹے کی الگ قیمت ادا کرنی پڑتی۔ یہ آج کل بوتیکس کے اندر حال ہو گیا، حتیٰ کہ آستینیں نہیں ہیں، آستینوں کا کپڑا الگ سے دیا جاتا ہے، اگر آپ چاہیں آستین لگا لیں ورنہ آستین
لگانے کی ضرورت کی، معاشرے کا فیشن ایسا ہے. یہ بدقسمتی کی انتہا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے کی انتہا ہے، اور اس کے اوپر خاموش رہنے والے بھی گناہ گار ہوں گے. اس لیے آج اس موضوع کا انتخاب کیا گیا کہ عید کے دن، مسلمانوں کے تہواروں کے دن، جس دن کا آغاز ہم اللہ اکبر سے کرتے ہیں، اور رمضان مبارک میں ہم نے اللہ سے بے شمار وعدے کیے ہیں، ان تمام وعدوں کو ایک طرف رکھ کر عید کے دن جو لباس زیب تن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دنوں میں جو لباس زیب تن ہوتا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو خالصتاً غیر شرعی، غیر اسلامی، غیر اخلاقی اور غیر انسانی لباس، لیکن ہم کو احساس نہیں. اب وہ چاہے مختصر ہو، چاہے باریک ہو، چاہے چست ہو، تینوں صورتیں جو ہے غیر خاطر ہونے میں داخل. اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے وریشہ، لباس ایسا پہنو جو زیب دے، جو زینت بخش ہو. ریشہ کا مطلب یہ، آج کل لوگ بچیوں کا نام رکھ رہے ہیں وریشہ. اب وریشہ نام رکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ لفظ ہے وریشہ، اور ریشہ کیا ہے؟ زینت کا باعث، اور ریش پر کو کہتے ہیں. اور لوگ قرآن کی آیت آدھی ادھر سے لی اور نام رکھ دیا وریشہ، کہہ رہے یونیک نام. ہر چیز کے اندر ہم نے اسلام سے رشتہ توڑنے کا فیصلہ کر لیا. پہلے اسلام نہیں تھا، لیکن نام اور لباس سے انسان مسلمان لگتا تھا. نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے، نام کیا ہے؟ آمنہ ہے، نام کیا ہے؟ ساجدہ ہے، نام کیا ہے؟ زینب ہے، نام کیا ہے؟ حفصہ ہے. اب نام ایسے ٹپیکل رکھے جا رہے ہیں، ان کو لینا مشکل، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اسلام اور غیر اسلام کسی سے تعلق نہیں. پہچاننا مشکل ہے کہ یہ مسلمان گھرانے کا بچہ ہے. لباس سے بھی پتہ نہیں چل رہا، رہنے سہنے سے بھی پتہ نہیں چل رہا، وضاقتہ سے بھی پتہ نہیں چل رہا، نام سے بھی پتہ نہیں چل رہا. تو اب وہ جو رشتہ اسلام کا ہے وہ کہاں ڈھونڈا جائے، کہاں تلاش کیا جائے، کس طرح اسلام سے اپنے رشتے کو قائم رکھا جائے؟ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اگر اس طوفان کے آگے آپ نے کچھ تیاری نہیں کی، اس طوفان کو روکنے کے لیے کوئی پل نہیں بنایا، تو یہ پورے معاشرے کو خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے جائے گا، اور پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ یہ مسلمان گھرانوں کے بچے ہیں یا کرسچن گھرانوں کے بچے ہیں، یہ مسلمان بچے ہیں یا کافر بچے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے، ہمارے ماں باپ نے فکر کر کے ہم کو دین کے جو ہے غذا دی، تو اس کے نتیجے میں ہم دین کو کچھ سمجھتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اپنی جنریشن کو دینی تربیت، دینی غذا نہیں دی، تو ان کے اندر یہ احساس بھی نہیں رہے گا کہ دین بھی کوئی قیمتی چیز ہے. تو زینت کا باعث. اب اس کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ نے کپڑا لیا، آپ کو وہ کپڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ ایسے چادر ڈال لیں تو بھی آپ کی سطر ہو جائے گی، لیکن آپ چاہتے ہیں آسائش کا ہو، یعنی اس سے آپ کو راحت ملے، تو یہ بھی جائز ہے. آپ اس کو آرائش کے لیے لیتے ہیں تاکہ خوشنما لگے، یہ بھی جائز. لیکن اگر آپ نمائش کے لباس پہنتے ہیں تو یہ جائز ہے. یعنی آپ کپڑا خریدنے گئے، ایک موٹا کپڑا ہے کھدر کا، ایک ململ کا کپڑا ہے، آپ ململ کا کپڑا لے رہے ہیں گرمی کی مناسبت سے، ایک 10 روپے میٹر ہے، ایک جو ہے 20 روپے میٹر ہے، آپ 20 روپے لے رہے ہیں. ایک سلائی ایسے ہی ہے اور ایک سلائی ذرا سا اچھے انداز سے ہوتی ہے تو آپ اچھی سلائی کروا رہے ہیں. ایک بٹن بالکل پلاسٹک کا ہے، ایک بٹن اسٹیل کا یا کسی اور دھات کا ہے، آپ وہ لگوا رہے ہیں. شریعت ان تمام چیزوں کی اجازت ہے. شریعت کے اندر تنگ نظری نہیں ہے. تنگ نظری ہمارے اندر ہے کہ جو ہم گندے غاروں کے اندر جا کے چھپ جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم وسعت نظری کے حامل لوگ. حالانکہ اس سے زیادہ کیا تنگ نظری ہوگی کہ ہماری مشابہت جانوروں کے ساتھ ہو جائے، ہمارے مشابہت اللہ کے باغیوں کے ساتھ ہو جائے. اس سے زیادہ کیا نافرمانی ہے. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم کو یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ ہم آسائش والا لباس پہنے، ہم آرائش والا لباس پہنے، نمائش والا لباس نہ پہنے. دوسری بات اسی کے ذیل کے اندر اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو نعمت مال عطا کی ہے تو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ پہننے اوڑھنے کے اندر وہ نعمت نظر آئے. یہ نہیں ہے کہ آپ
فقیروں والا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو دولت عطا کی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا بڑا عجیب غریب لباس پہنے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ کا مال، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ تو انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، آتانی اللہ من المال من الابل والرقیق والخیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری نعمتیں عطا کی دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتاک اللہ المال فلیرى اثر نعمت اللہ علیک وکرامتہ، کہ اگر تم کو اللہ نے مال عطا کیا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کی نعمت کا اثر تمہارے جسم پر نظر آئے، اس کی شرافت تمہارے جسم پہ نظر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور سارے عالم کے لیے نبی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کالی کملی پہنی ہے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2000 دینار کا جبہ بھی پہنا ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لنگی باندھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام سی چادر کالی کملی اوڑھ کے چلتے تھے، تو یہ ایک تصویر کا رخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2000 دینار کے، درہم بھی نہیں، 2000 دینار کا جبہ پہنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو دولت اور ثروت عطا کی ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا شکر اس طرح کرے کہ اچھا لباس پہنے۔ تو یہ بات بھی واضح ہو گئی، دوسری شرط بھی واضح ہو گئی۔ تیسری شرط یہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کسی قوم کی مشابہت کے اندر لباس نہ پہنے۔ مثال کے طور پر آپ 3 پیس پہن رہے ہیں اس نیت سے کہ تاکہ آپ انگریز نظر آئے، تو یہ اسلام کے نقطۂ نگاہ سے جائز نہیں۔ ہاں بغیر ارادے کے آپ نے ایک لباس پہنا اور آپ جس خطے میں رہتے تھے اس خطے کے اندر اس طرح کی ڈھیلی ڈالی پتلون ہوتی تھی، اس طرح ڈھیلا ڈالا کرتا ہوتا تھا، آپ نے اس لیے پہن لیا تو اس صورت کے اندر یہ ناجائز نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سرد علاقوں کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ شلوار کرتا پہن کے پھریں، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر موٹا کپڑا پہننا پڑتا ہے، سردی برداشت کرنے کے لیے ان کو اوور کوٹ پہننا پڑتا ہے اور گرم پیجامہ پہننا پڑتا ہے۔ شریعت ان تمام چیزوں کی اجازت دیتی ہے، یہ کہتی ہے کہ تم کسی کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ جب مشابہت اختیار نہیں کرو گے تو تم جو چاہے پہن لو، لیکن ساتر لباس ہونا چاہیے، زینت کا باعث لباس چاہیے اور مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ اور چوتھی شرط اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمائی تکبر والا لباس نہ پہنو، یعنی جس لباس کو پہن کر تمہارے اندر تکبر پیدا ہو جائے یا تم غرور کے اندر آ جاؤ، ایسا لباس نہ پہنو۔ مثال کے طور پر بعض لوگ عمامہ باندھتے ہیں، ایک عمامہ تو یہ ہے جو میں نے باندھا ہوا ہے، اور ایک عمامہ وہ ہوتا ہے جو کھلا والا ہوتا ہے، بڑا اونچا، چودھری حضرات پہنتے ہیں یا خواتین پہنتے ہیں، تو وہ پہنتے ہی اس لیے ہیں تاکہ تھوڑے اکڑ کے رہیں۔ تو یہ پھر اگرچہ عمامہ ہے لیکن یہ تکبر کے لیے پہنا جا رہا ہے تو یہ عمامہ پہننا جائز نہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ جوٹ کا کپڑا پہن رہے ہیں، آپ ٹاٹ پہن رہے ہیں، لیکن ٹاٹ پہننے سے آپ کے اندر یہ تکبر پیدا ہو رہا ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے کتنا مالدار ہونے کے باوجود کتنا عاجز بنتا ہے، تو یہ ٹاٹ پہننا بھی حرام ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، آج کی اس جمعے کی مناسبت سے پوری امت کے لیے پیغام ہے کہ شریعت کے جو لباس کے اصول ہیں ان اصول کا خیال رکھا جائے، اور ان اصول کا خیال رکھ کر اپنے بیوی بچوں بہنوں اور ان کو بھی وہ لباس پہنایا جائے اور خود بھی وہ لباس پہنے، اور باضابطہ طور پر ایسا لباس جو کہ ناراضگی کا باعث ہے اس لباس سے آپ براءت کا اعلان کریں، آپ باضابطہ طور پر اس کے اوپر ناگواری کا اظہار کریں۔ اگر بہن پہنتی ہے، اگر بیٹی پہنتی ہے، اگر بہو پہنتی ہے تو آپ باضابطہ طور پر حکمت کے ساتھ بلا کر کے بیٹا یہ لباس ہم کو پسند نہیں، ہمارے رسول کو پسند نہیں، قرآن نے اس لباس کو حرام قرار دیا، اور اگر یہ لباس پہنے رہے تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائیں گے کل حشر کے دن،
اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو لباس پہنتے ہیں لیکن اپنے ٹخنوں کو چھپا لیتے ہیں ان کو بھی نظر کرم نہیں فرمائیں گے، ان کا وہ حصہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ اور آپ یہ سمجھیے جہنم میں سب سے کم ترین جو عذاب دیا جائے گا اس شخص کو دیا جائے گا جس کو جہنم سے نکال کر ایک جگہ کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی۔ روایات میں آتا ہے آگ کی جوتیوں کے نتیجے کے اندر وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے دنیا کے اندر سب سے سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے، اس کا بھیجا ایسے پک رہا ہوگا جیسے ہانڈی کے اندر پانی ابلتا ہے، اور اس کے داڑیں وہ انگارے کی بن جائیں گی اور اس کے پاؤں سے لے کر پیٹ تک آگ کے شرارے بلند ہو رہے ہوں۔ تو اب آپ سوچ لیجئے کہ جن حضرات کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنی پنڈلیاں کھولتے نہیں ہیں، تو ان حضرات کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ کے عذاب کو تو دعوت نہیں دے رہے۔ آپ یہ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پنڈلیاں کھول دو، ہم نے نہیں کھولی۔ اگلے ایک نے کہا برمودا پہن لو، ہم نے برمودا پہن لیا، چڈا پہن لیا، گھٹنے بھی کھلے اور اپنے آپ کو مہذب سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کا وہ لباس تھا جو نائٹ سوٹ کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، ان کا وہ لباس تھا جو کسی مزدوری کے اندر کام کرنے کے دوران استعمال ہوتا، وہ لباس ہم فیشن کے طور پر پہنتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے ایک نیا فیشن آ گیا، وہ فیشن ایسا ہے کہ اس کی بیلٹ جو ہوتی ہے اس کو اتنا مختصر کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ رکوع میں جائیں تو پوری سطر کھل جاتی ہے، اپنی نماز بھی برباد اور دوسرے کی نماز بھی برباد۔ ایسی حرکت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل ما شئت والبس ما شئت، تم جو چاہے کھاؤ، جو چاہو پہنو، لیکن دو غلطیاں نہ کرنا، ایک اسراف نہ کرنا اور دوسرے نمبر پر تم تکبر کا لباس نہیں پہننا۔ تکبر کے اندر دھوتیاں داخل ہیں۔ مجھے بتائیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے اس لیے کہا تھا اور ہمارے دل میں تکبر نہیں، تو کیا حضور سے زیادہ دل ہمارا صاف؟ کیا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دل سے زیادہ صاف ہمارا دل؟ کیا ہمارا باطن ان سے زیادہ اچھا ہے؟ یہ ایک طرح سے دعویٰ ہو رہا ہے جو بڑا خطرناک دعویٰ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، آج کی اس مبارک محفل کے اندر اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہمارے گھر کا لباس کیا ہونا چاہیے، ہمارا اپنا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انتظامیہ کی طرف سے وہ حضرات جن کا آج نکاح ہے ان کی خدمت میں چند گزارشات ہیں۔ ایک گزارش تو یہ کہ سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد دوسری صف میں دولہے ترتیب سے بیٹھ جائیں آ کے، ورنہ کیا ہوتا ہے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ آ کے بیٹھنے کے نتیجے میں سارے دولہے کبھی کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایجاب و قبول کا معاملہ ہوتا ہے، ایجاب و قبول اگر نہ ہو تو نکاح نہیں ہوگا۔ تو قاضی کو پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ دولہا ہیں، آپ کا نکاح کر دیا گیا، اور وہ کہتے ہیں جی میں نے قبول کیا، تب جا کے نکاح مکمل ہوتا ہے۔ تو لہذا اس بات کا اہتمام رکھیے کہ سنتوں سے فارغ ہو کر آپ دوسری صف میں آ کے لائن سے بیٹھ جائیے تاکہ سارے دولہا ترتیب سے بیٹھ جائیں۔ دوسری بات یہ کہ مسجد جو ہے شادی ہال نہیں ہے۔ لوگ نکاح سے فارغ ہونے کے بعد اس طرح شور مچاتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے شادی ہال کے اندر ہے یا مچھلی بازار کے اندر ہے۔ اس بات سے اجتناب کیجیے۔ اسی طریقے سے بعض احباب کھجور کھاتے ہیں اور کھجور کھانے کے بعد گٹلیاں مسجد میں ڈال دیتے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں ایک تو مسجد کی بے احترامی، دوسرا نتیجہ یہ آتا ہے کہ چلنے والے کے پاؤں میں جب گٹلی چبھتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کے نتیجے میں اللہ کو جب ناراضگی ہوگی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو کھانا ہے گٹلی جیب میں رکھ لیجئے ورنہ باہر جا کے کھائیے۔ اسی طریقے سے نکاح کے دوران بعض احباب ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی تماشا ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ ایک عظیم عبادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف دین قرار دیا ہے۔ تو اس لیے جب نکاح کا موقع آئے آپ تمام حضرات بیٹھ جائیے، مائک پہ نکاح پڑھایا جائے گا، آپ کے خاندان کے جس فرد کا نکاح اس کا نام لیا جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا ایجاب و قبول ہو گئے۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ اور نہیں ہوتا کہ اس کے لیے آپ کھڑے ہو کے سرکس کی طریقے سے دیکھیں کہ کیا تماشا ہو رہا ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اسی طریقے سے بعض احباب
بانٹتے ہیں الحمد للہ وہ باہر بانٹے ہیں بہت اچھا. اسی طریقے سے انتظامیہ کی درخواست کھجور بانٹنے والوں سے یہ ہے کہ وہ کھجور باہر جا کے بانٹ دیں، اپنے خاندان والوں کے اندر بانٹ دیں. یہاں پر بانٹنے کے اندر بہت سارے محلے کے بچے ادھر ادھر کے بچے آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی بدمزگی ہو جاتی ہے جو مسجد کی شان کے خلاف ہے. اور اسی طریقے سے بعض دفعہ نکاح کے اندر ایسے ناسمجھ بچے لے کے آتے ہیں جو پیشاب کر دیتے ہیں یا رو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری نماز میں خلل واقع ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کا اہتمام کی، چاہے یہ مسجد ہو یا دنیا کی کوئی بھی مسجد ہو، مسجد کا احترام کیجیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.